الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطان القدیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب قال رسول اللہ اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا فی مقام ثانی مجالس ذکر بریاض الجنہ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا و عامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما میرے واجب الاحترام ساتھیوں اور عزیز تر بچوں، ہر بندے کا ایک اپنا ذوق ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، اور کچھ ضروری نہیں کہ وہ شوق جو ہے مشترک ہو، الگ الگ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ شوق مشترک بھی ہو جاتا ہے، مگر یہ آج کی جو محفل اس فقیر خانے پہ بابا جی اینڈ کمپنی جس کی ذمہ داری چودھری شکیل صاحب اور ان کے رفقا جن میں راجہ رحیل صاحب بھی ہیں، حاجی مسعود صاحب بھی ہیں، حاجی صاحب یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سب مل کے یہ چلا رہے ہیں۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ جس دن کا ڈیرا وقف ہوا ہے، ان کا شوق ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی محفل جو ہے وہ انعقاد پذیر ہو، مگر چونکہ لندن کا اور نارتھ کا ڈفرنس کافی ہے، ادھر سے ادھر جانا ذرا مشکل ہے، ادھر سے ادھر آنا مشکل ہے، سفر ہے، مگر وہ کہنے والے نے کہا تھا کہ مانا حریم ناز کا پایا بلند ہے، مانا حریم ناز کا پایا بلند ہے، لے جائے گا اچھال کے درد جگر مجھے۔ تو جب دل میں یہ ایک تڑپ آئے، طلب ہو، تو پھر یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ وہ جس طریقے سے ظہوری صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں دل نو ایک نظر تو ویچ دے دلدار ویکھے نے، میں دل نو ایک نظر تو ویچ دے دلدار ویکھے نے، میں سودے حسن دے ہندے بھرے بازار ویکھے، جو ڈلے رات دی اکھاں جو شبنم دے حسین ہوتی، سویرے کنڈیاں دی نوک تے اسوار ویکھے۔ تو یہ سفر آسان بھی ہے اگر دل میں کوئی تڑپ ہو، لگن ہو، چاہت ہو، اور پھر وہ سفر اگر کسی کے سر چڑھ کے کیا جائے تو پھر اس کا مزہ جو ہے وہ دوبالا ہوتا ہے۔ ویسے تو سعودیہ کا سفر کرو ٹھیک ہے، مگر اگر یہ ارادہ کر لو کہ وہاں حرم شریف کی جہاں حاضری دیں گے تو وہ اس کا مزہ جو ہے وہ دوبالا ہو جائے گا۔
کیونکہ ہر ایک عمل کا دار و مدار نبی مکرم آقا کریم رحمت للعالمین نے جو فرمایا کہ وہ تمہاری نیت کے اوپر ہے، کہ کسی کام کرنے سے پہلے تمہاری نیت کیا ہے۔ اس سلسلے میں بغداد شریف کے اندر طریقت نقش بندیہ کے سرخین امیر جن کو طاؤس الاولیاء، اولیاؤں کے سروں کا تاج جن کو کہا گیا، وہ ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ اپنے وقت کے بہت بڑے جید عالم بھی تھے، بہت بڑے محدث بھی تھے، اور بہت بڑے نکتہ داں قسم کے محقق تھے۔ چونکہ جتنے بھی صوفیاء اولیاء کاملین آج تک گزرے ہیں، وہ صرف نام کا کی سلسلہ ولایت کا نہیں تھا، وہ باضابطہ عالم دین تھے، دین کا علم کامل انہوں نے کیا ہوا تھا۔ جس طریقے سے ان کے درسوں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے تھے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہوتے تھے۔ تو سرکار جنید بغدادی کا گزر ہوا، مسجد سے نکلے تو جب سفر شروع کیا نا گلی سے، تو ایک مکان میں ایک کھڑکی لگی ہوئی تھی، ونڈو۔ آپ نے اس مال کے مکان سے پوچھا بھی یہ کیوں لگائی ہے بھائی تم نے؟ تو اس نے یہ کہا کہ جی میں اس لیے لگائی ہے کہ ادھر سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آئے گی۔ آپ خاموش ہو گئے۔ اب اس نے یہ سوال کیا کہ جی یہ کون سی ایسی بات ہے کہ آپ خاموش ہو گئے؟ آپ فرمانے لگے اس کے اندر ایک بہت بڑا راز ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ کھڑکی لگانے سے پہلے اگر تو یہ سوچ لیتا، نیت کر لیتا کہ میرے گھر کے قریب مسجد ہے، اذان کی آواز آئے گی، قرآن کی آواز آئے گی، کالا کالا رسول اللہ کی آواز آئے گی، تو ہوا تو آنی ہی تھی جب کھڑکی لگ جاتی، مگر تیری نیت اگر یہ ہوتی تو جب تک یہ کھڑکی رہتی تجھے ثواب ملتا رہتا۔ سبحان اللہ۔ تو اگر ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، تو پھر اگر یہ سفر بھی اس ارادے سے کیا جائے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے سفر کر رہا ہوں، تو پھر وہ قدم قدم کے اوپر جو ہے ثواب ملتا ہے، اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ تو مل کے بیٹھنا اور اس کا ایک پیغام آج کی اس محفل کا کہ قرآن کریم حکمت والی کتاب، جس کا خود اللہ رب العالمین نے یوں تعارف کرایا کہ یاسین والقرآن الحکیم، حکمت والی کتاب، قرآن حکیم حکمت والی کتاب۔ کون سی چیز ہے جو اس میں نہیں ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ ایک عجیب ترنگ میں آ کے کہتے ہیں جی سب کچھ اس میں ہے، سب کچھ اس میں ہے، سنا ہوگا آپ نے کہ سب کچھ اس میں ہے، مگر یاد رکھیں ایک چیز نہیں ہے اس میں۔ وہ سوچیں گے کہ کون سی؟ اللہ کے کلام میں جھوٹ نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جی وہ کتاب ہے جس میں کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، ہر ایک بات کھل کھل کے رب نے بتا دی، جیسے کہ وما علینا الا البلاغ المبین، کھل کھل کے بتا دی ہر ایک چیز۔ تو ہر ایک چیز کا، ہر ایک غم کا، ہر پریشانی کا مداوا جو ہے وہ قرآن حکیم کے اندر ہے۔ تو حکمت والی کتاب، تو اس حکمت والی کتاب میں مالک کون و مکان نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حکم کیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صوفیاء جتنے بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں
حدیث پاک بھی ہے، فرمان رسول مقبول بھی ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جو الٹا لٹکا ہوا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جائے گا، اگر وہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو گیا، اس لیے کہ اس کی حکمرانی ہے سارے جسم کے اوپر، سارے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ خوش ہے تو چہرہ بتا دے گا، غم ہے تو چہرہ بتا دے گا۔ علامہ لاہوری قلندر مرشد افکار نے فرمایا تھا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی ہے تیرے جینے کا نام۔ اسے زندگی کیسے ملتی ہے، راحت کیسے ملتی ہے، سکون کیسے ملتا ہے؟ اگر وہ سکون ہو گیا تو سارا جسم سکون میں ہو جائے گا۔ تو حکمت والی کتاب نے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارا اطمینان کسی چیز میں بھی نہیں ہے، تلاش کرو، ہر اطمینان ایک وقت آئے گا کہ وہ جواب دے جائے گا۔ جس کے اوپر تم اطمینان کر رہے ہو، ہم اطمینان کر رہے ہیں، وقت آئے گا جواب دے جائے گا، ختم ہو جائے گا سلسلہ۔ مگر یہ ایک لابتراہی سلسلہ ایسا ہے کہ جو ہر روز تازہ ہوگا، ہر روز اس میں تازگی آئے گی، ہر روز اس میں ایک نئی تڑپ پیدا ہوگی، نئی ایک طلب پیدا ہوگی، ایک نئی لگن پیدا ہوگی۔ دوسرے مقام پہ سید دو عالم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ پاک کو جو میرے مصطفیٰ کریم کی بحث پر میں بیٹھے تھے، اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو کچھ کھا لیا کرو۔ اب صحابہ تھے، میرے مصطفیٰ کریم کی محفل میں بیٹھنے والے تھے، سارے روشن ضمیر تھے، یہ نہیں ہے ہم ان کو کہیں کہ جی وہ جانتے کچھ نہیں تھے، نعوذ باللہ، خاکم بدہن، وہ سب کچھ جانتے تھے۔ قرآن ان کے سامنے نازل ہوا، میرے مصطفیٰ کی نبوت کی تکمیل ان کے سامنے ہوئی، سارا کچھ ان کے سامنے ہوا، اور آقا کریم نے فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، قیامت تک زمانہ میرے رسول کا ہے، اور قیامت تک زمانہ بہتر ہے اس لیے کہ میرے رسول کا ہے۔ اور وہ لوگ جو مصطفیٰ کریم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے سامنے قرآن کا نزول ہوا، جن کے سامنے جبرائیل امین آئے، جن کے سامنے یہ سلسلہ ہوا کہ دین کو مکمل کر دیا گیا، وہ لوگ جو مصطفیٰ کریم کی محفل میں بیٹھتے تھے، ایک بات یاد رکھیں، اکثر کہتا ہوں کہ ساری زندگی عبادت کرتا رہے، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پہ پہنچ جائے گا، مگر صحابی کے مقام کو نہیں پہنچے گا۔ اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت عبادت کرے، یہ تو اپنا بڑا نصیب ہے، مگر کچھ وہ بھی خوش نصیب ہیں جنہوں نے ہاتھ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، روح نکل گئی، اور وہ بھی صحابی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جی وہ صحابی نہیں ہے۔ جنگ احد کا ایک معاملہ ایسے ملتا ہے، جنگ بدر میں بھی ایک معاملہ ملتا ہے تاریخ میں کہ وہ لوگ آئے، رات کو کلمہ پڑھا، صبح کو شہید ہو گئے، وہ بھی درجہ شہادت کو پہنچے۔ اور بالخصوص ان میں شاید آگے میں نے یہ بات واقعہ سنایا ہو، مگر میں تحدیث نعمت کے لیے بتا دیتا ہوں۔ صحابہ پاک روایت فرماتے ہیں سید الراویین کہ آقا کریم تشریف فرما، سب لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، سرکار بیٹھتے ہیں سب بیٹھ جاتے ہیں، سرکار کھڑے ہوتے ہیں سب کھڑے ہو جاتے ہیں، سرکار چلتے ہیں تو سب چل پڑتے ہیں، اس لیے کہ سرکار کی ہر ادا سے پیار کیا ہے۔ سرکار عثمان ذی النورین کا وہ واقعہ کہ آپ وضو فرما رہے ہیں اور ہاتھ پہ پانی ڈالا تو مسکرا پڑے، جب مسکرائے تو وضو کروانے والا جو خادم تھا اس نے کہا بھی پتہ نہیں کون سی میری ادا پسند آ گئی۔ وضو کے بعد نماز کے بعد جب فارغ ہوئے تو سرکار عثمان ذی النورین کے خادم نے پوچھا یا امیر المومنین ایسی کون سی بات تھی جو آپ کو پسند آئی؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ بات کوئی بھی نہیں تھی، معاملہ یہ تھا کہ میں وضو کروا رہا تھا، سید دو عالم وضو کر رہے تھے، اور جب میں نے اس ہاتھ پہ پانی ڈالا تو سید دو عالم مسکرا پڑے۔ اس دن سے لے کے آج دن تک وہ ادا سرکار کی جو ہے اس کو ادا کر رہا ہوں، اپنے وضو کی اکملیت اس میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کو بھی اپنے وضو کی اکملیت سمجھتا ہوں کہ سرکار نے ہاتھ پہ پانی ڈال کے
وہ لوگ تھے جو میرے رسول کے محفل میں بیٹھے والے تھے. امیر المومنین مولا مرتضیٰ شیر خدا حل تھا، آپ نے اپنے خادم کو حکم دیا گھوڑا لاؤ زین کس کے. گھوڑا آ گیا، زین کس دی گئی، بیل کھڑا کر دیا گیا. مولا مرتضیٰ نے رکاب میں پاؤں رکھا، گھوڑے کی پشت میں بیٹھے، پشت سے اتر کے اندر تشریف لائے. اپنے خادم کو کہا کہ گھوڑا جا کے باندھ تو زین اتار دو. اب خادم نے یہ کہا کہ علی جا یا امیر المومنین، وہ سفر کا ارادہ تھا، اتنا اہتمام کیا، گھوڑا جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کاٹھی ڈالی گئی، زین ڈالی گئی، کسی گئی، گھوڑے کو تیار کیا گیا، تو رکاب میں پاؤں رکھ کے اوپر بیٹھ کے اتر آئے. تو اب کیا جواب دیا کہ آقا کریم نے مجھے حکم دیا تھا کہ علی گھوڑا لاؤ، میں زین کا اس کے گھوڑا لے آیا تھا. سرکار بیٹھے تھے، اتر گئے اور مجھے کہا کہ یہ گھوڑا لے جاؤ، جا کے قلعے پہ باندھ دو. تو یہ بھی ایک سرکار کی ادا تھی جس کو میں ادا کر رہا ہوں، میں نے جس کو ادا کیا. اب سرکار عبداللہ ابن عمر اور بھی وہ واقعات ہیں، مگر ان میں ایک میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ جب مدینہ طیبہ سے مسجد نبی سے نکلتے ہیں تو باب الاوالی، جہاں پہ آج جنت البقیع کا قبرستان ہے، اس قبرستان کی جو یہ سائڈ بنتی ہے سیدھی والی، وہاں کھڑے ہو کے باتیں کرتے تھے. لوگوں نے کہا جی کھڑے ہونے کا کیا مقصد ہے؟ یہاں تو چلتے چلتے بات کرو، یہاں کھڑے ہو کے باتیں کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اور کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا میں آقا کریم کے ساتھ تھا، اور اس مقام پہ سرکار نے کھڑے ہو کے خطاب فرمایا تھا، کھڑے ہو کے مخاطب کیا تھا. اور وہ وقت گیا اور آج کا وقت گیا، یہاں سے میرا قدم آگے نہیں اٹھتا جب تک میں قدم روک کے وہ ادا جو ہے اس کو ادا نہ کر لوں. وہ لوگ خوش نصیب میرے مصطفیٰ کریم کی محفل میں بیٹھنے والے جنہوں نے ایک ایک ادا کو جو ہے وہ اپنایا. اب میں صحابی کی بات کر رہا تھا، مقام صحابیت جن کو میرے مصطفیٰ کی صحبت نصیب ہو گئی، سنگت نصیب ہو گئی. آج یہ ہے جی، وہ ہے جی، وہ ہے جی، وہ ہے جی، یہ لمبی سی بات ہے، باندھ باندھ کی بولیاں بولی جاتی ہیں. کوئی تاریخ کا حوالہ دے رہا ہے، کوئی کیا حوالہ دے رہا ہے. جب ایک مصطفیٰ کریم کی حدیث موجود ہے تو پھر تاریخ کا حوالہ دینے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ یا تو وہ غلط ہو. جب مصطفیٰ کریم کے غلاموں کی تعریفیں قرآن میں رب کر رہا ہے تو پھر کیا ضرورت پڑی ہوئی کسی اور چیز کا حوالہ دینے کی؟ جب مصطفیٰ کریم نے ان کو اپنے گلے لگایا، ان سے پیار کیا، شفقت کی، ان سے جیسے بھی تھے گلے لگایا، پیار کیا ان سے، تو کون ہوتا ہے کہ ان کے اوپر انگلی اٹھائے سرکار پیار کر رہے ہیں؟ اب اگر ہم کہیں کہ جی وہ ظاہری طور پہ تھا تو ہمارا ایمان چلا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کا نبی اس وقت تک بولتا نہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اس وقت تو بولتا ہی نہیں ہے جس وقت تک ادھر سے امر نہ ہو. ادھر سے امر ہوگا تو بولے گا. نبی ہر وہ عمل کرے گا جس کا اللہ کی طرف سے امر ہوگا، حکم ہوگا، اور وہ پھر ہمارے لیے سنت بنے گی. اور سنت کی بھی پھر ہماری تین قسمیں بنے گی. تین قسمیں بنے گی. پہلی سنت وہ جس کو سرکار نے کیا اور اوروں کو کرنے کا حکم دیا، ایک سنت یہ ہو گئی. اب دوسری سنت یہ کہ خود کیا، اوروں کو حکم نہیں دیا بھی کرو، کسی نے کیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو نہیں کیا. اور تیسری سنت کسی نے کیا تو سرکار نے پسند فرما لیا تو یہ بھی سنت ہے. اور یہ تین مقام ہے سنت کے. کسی نے کیا، جیسے سرکار کا کریم نے تامت جو ہے وہ باندھا ہے. ایک صحابی اب میرے آقا کے، انہوں نے توبان، پاجامہ، سلوار وہ تیار کروائی. سرکار نے بڑا پسند فرمایا اسے. آپ نے فرمایا تھا میں بھی بنواؤں گا ایسے. حالانکہ سرکار نے پہنا نہیں ہے، سرکار نے سلوار نہیں پہنی، پاجامہ نہیں پہنا، تامت باندھا ہے. مگر کسی صحابی نے کیا تو سرکار نے پسند کر لیا، پسند کر لیا تو یہ بھی سنت ٹھہر گئی. اب یہ ہے کہ کچھ عمل ایسے ہیں جیسے کروائے، کچھ ایسے عمل ہے جیسے کیے. ان میں تین باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات، اب سنت کیا ٹھہری کہ نبی کریم نے اپنی ظاہری عمر، اب سوچیں گے کہ عمر ظاہری کیا ہے، بات لمبی ہو جائے گی. جیسے کہ ایک بزرگ صحابی ہے، بہت بزرگ ہے، ضعیف العمر ہے. اب دیکھو عقیدت کا مسئلہ ہے. تو جب پوچھا گیا کہ بابا جی آپ ذرا بتاؤ کہ آپ کی عمر بڑی ہے یا سرکار کی عمر بڑی ہے؟ اب وہ بزرگ ہیں، ظاہری طور پہ سرکار سے بڑے ہیں،
جیسے پڑھا تھا نا عمر ہے لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا. اب پوچھا گیا بھئی آپ کی عمر زیادہ ہے؟ اب بابا جی نے جواب کیا دیا؟ بابا جی نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ عمر تو سرکار کی بڑی ہے, عمر سرکار کی بہت زیادہ ہے, ہاں البتہ دنیا میں ان سے چند دن پہلے آیا. یہ نہیں کہا کہ میرے سے چھوٹے ہیں, اشارہ کنایہ تنبیہ سلف نے کیا جس سے گستاخی کا پہلو نکلے. یہ تھا صحابہ پاک کی تعظیم اور صحابہ پاک کا ادب. یہ نہیں کہا کہ جی وہ مجھ سے چھوٹے ہیں, یہ ہے وہ ہے, نہیں کہا کہ ہاں وہ سرکار بڑے ہیں. ہر بات کو پسند کیا, کچھ وہ عمل جس کا سرکار نے حکم دیا. اب ذرا دیکھیں 3 باتیں سرکار نے فرمائی. پہلا سب سے معاملہ یہ کہ آپ نے اپنی ظاہری عمر میں چھوٹے ہو کر ایک بڑی عورت بیوہ سے نکاح کیا, تو اس کو سنت ٹھہرایا گیا کہ یہ بھی سنت. اب دوسری بات یہ بیوہ سے نکاح سنت. اب اس کے بعد دوسری بات متعلقہ سے نکاح کیا اور اس کو بھی سنت بنایا. کنواری سے نکاح کیا, اس کو بھی سنت بنایا کہ ایسا نہ ہو کہ کل میرا غلام میرا خادم جو ہے کہیں ادھر ادھر بھٹک جائے اور وہ میری سنت سے نکل جائے. اور اکثر ایک بات جو ہے وہ میں بتاتا ہوں, آپ پھر ذرا اسے یاد کر لیں کہ سید دو عالم نے 23 سال مصلی کے اوپر امامت فرمائی ہے. یہ بات لمبی ہے, ذرا پھر کبھی میں انشاءاللہ اس کی تشریح کروں گا. 23 سال. اور اگر سرکار نماز پیچھے نہ پڑھتے تو امام بننا تو سنت ٹھہرتا, مقتدی بننا سنت نہ ٹھہرتا. سرکار نے امام بن کے بھی سنت بنایا اور مقتدی بن کے بھی اس کو سنت ٹھہرایا سرکار. اب جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ صحابی نے ہاتھ میں ہاتھ دیا. اب کیا ہوا کیا کہ صحابہ پاک ہیں, روایت مستند ہے, فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا, اس نے ایک لنگوٹا کسا ہوا تھا, ایک لنگوٹا باندھا ہوا تھا. کوئی عیالی تھا, بھیڑ بکریاں چرانے والا, تو اس کی داڑھی کے بال الجھے ہوئے تھے, عجیب قسم کی شکل بنائی ہوئی تھی. دیکھیں یاد رکھو کہ ریش مبارک جو ہے یہ سنت ہے. کیا ہے؟ بولو سنت ہے نا. مگر ایک حد ہے, اگر اس حد سے تجاوز کر جائے گی تو وہ بھی سنت نہیں رہے گی. سمجھو نا, اگر ایک حد سے تجاوز کر گئی تو وہ بھی سنت نہیں رہے گی, وہ الٹا مصیبت بن جائے گی, تماشا بن جائے گا. اس لیے سنت ٹھہرایا, ایک حد تک اس کو کا تعین کیا اور اس تعین کو سنت بنایا. اب اسے کم ہوگی تو پھر بھی نہیں ہوگی, اسے بڑی زیادہ ہو جائے گی تو پھر بھی نہیں ہوگی, اس کے مطابق رہے گی تو پھر معاملہ جو ہے وہ بنے گا. اب صحابہ پاک آقا کریم حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اب کھڑے ہیں, ایک لنگوٹا باندھا ہوا ہے, اب بال الجھے ہوئے ہیں, داڑھی الجھی ہوئی ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا, ایک حدیث آپ کو میں سناتا ہوں کہ میرے آقا کریم کی محفل میں بڑی جلدی سے صحابہ آتے تھے, گھر کا کام کاج کیا, بھاگے بھاگے سرکار کی محفل میں آ گئے, جلدی جلدی سرکار کی محفل میں آ گئے. ایک صحابی اتنی جلدی میں تھے, اب کوئی روایت نہیں ملتی کہ یاد رکھو کہ مصطفیٰ کریم کی محفل میں کسی ایک نے یہ کہا ہو کہ یا رسول اللہ مجھے سخت بھوک لگی ہے میں جا رہا ہوں, میرے سر کو درد ہے میں جا رہا ہوں, مجھے نیند آ گیا میں جا رہا ہوں. نہیں, نیند کا علاج بھی وہاں, بھوک کا علاج بھی وہاں, درد اور تکلیف کا, آلام کا, مصائب کا علاج جو ہے وہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں ہوتا ہے. صحابہ کو بھوک لگتی ہے, گھر نہیں جاتے, در مصطفیٰ پہ آتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے, در مصطفیٰ پہ آتے ہیں, آگے سے اس کا علاج تعین کیا جاتا ہے, سرکار علاج فرما دیتے ہیں. اسی طریقے سے پیاس لگتی ہے تو سرکار کے دروازے پہ آتے ہیں, جسمانی تکلیف ہوتی ہے تو سرکار کے. آج یہ سننے میں آتا ہے, مجھے حیرت بڑی ہوتی ہے کہ کلمہ مصطفیٰ کریم کا پڑھ کے یہ کہنا کہ جی بدا 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 بدا. کبھی سوچا بھی ہے کہ بدا کسے کہتے ہیں, یا بدا جو ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ یہ آقا کریم کے در مصطفیٰ پہ جانا جو ہے یہ بدعت نہیں ہے, یہ سنت صحابہ ہے. اور ان میں ہر معاملہ, ہر مسئلہ جو تھا وہ در رسول پہ حل ہوتا تھا, اس لیے کہ جب قرآن کی نص آ جائے تو پھر ہر ایک چیز کو جو ہے وہ ختم کرنا پڑے گا. اس کے اوپر قرآن کی نص آئی ہے, وہ کیا حکم ہوا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک, اس وقت تک تم فلاح ہی نہیں پا سکتے جب تک زندگی کے ہر معاملے میں میرے نبی کو حاکم نہ بنا لو, ہر معاملے میں میرے
نبی کو حاکم بناؤ گے تو پھر تم فلاح پاؤ گے. یہ نہیں ہے کہ کسی ایک معاملے میں حاکم بنا لیا, ایک معاملے میں چھوڑ دیا. اور صحابہ نے اس کے اوپر عمل کیا کہ زندگی کے ہر معاملے میں آقا کریم کو حاکم بنایا اور اس حاکم سے فیصلہ لیا, اور جو فیصلہ ہوگا وہ کامل اور مکمل ہوا. اس میں ہزار ہا معاملات ہیں. یہ نہیں ہے کہ نبی کے دروازے پہ جاؤ, نہیں, دامن اٹھا کے رسول اللہ کے صحابی, اور ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ بدعت ہے, تو رسول کے دروازے پہ جا رہا ہے, تم مانگنے کے لیے رسول کے دروازے پہ جا رہا ہے. میں کتنے واقعات گنوں, کتنے معاملات گنوں کہ جس کو جو بھی کچھ ہوا, وہ بھی صحابی تھے نا جن کے ہاتھ پہ ورم ہو گیا تھا, چھالے ہو گئے تھے, آپ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے, سرکار نے ہاتھ دے رہا, ہاتھ ٹھیک ہو گیا. اب یہ نہیں کہا کہ میں تو رسول اللہ کے دروازے پہ نہیں جاؤں گا. کٹے ہوئے ہاتھ لے کے آئے, نکلی ہوئی آنکھیں لے کے آئے, بیماری لے کے آئے, تکلیفیں لے کے آئے, سرکار کے دروازے پہ آئے, توجہ کی, سرکار نے نکاح التفات فرمایا, صرف یاب ہو کے چلے گئے. ایک نہیں, دو نہیں, لاکھوں معاملات ہیں. آئے, پیاس لگی, بھوک لگی. ان میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے, شاید آپ نے سنا ہوگا, میں پھر سنا دیتا ہوں تحدیث نعمت کے لیے, کیونکہ سرکار کا فرمان ہے. اب راوی کیا کہتے ہیں, سید الراوین حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن, آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی تھی. میں نے سوچا بھائی گھر میں تو کچھ ہے, ہے یا نہیں ہے, چلو چھوڑو, در مصطفیٰ پہ چلتے ہیں. اب یہ ذرا بتاؤ مجھے, عاقل بالغ سارے بیٹھے ہو, کہ بھوک اگر لگے تو کوئی کسی کے دروازے پہ جاتا ہے؟ بتاؤ, بولو, کس دروازے پہ جاتا ہے؟ اپنے دروازے پہ جاتا ہے. کسی کی تو نہیں ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے اور میں کسی نیبر کا جا دروازہ کھڑکا ہوں, یار مجھے بھوک لگی ہے, وہ کہے گا علاج کرا اپنے دماغ کا, پاگل جا گھر اپنے, یہی طریقہ ہے. پھر وہ کیا کہتے ہیں, یار شرم بھی تو کوئی مقام ہے کہ میں گھر بار والا اور جاؤں میں کسی اور کے دروازے کے اوپر. مگر ذرا یہ سوچیں کہ صحابہ پاک ہر عمل, ہر تکلیف کا مداوع سرکار کو سمجھتے ہیں, اور کہا کہ مجھے بھوک لگی تو میں سرکار کے دروازے پہ آیا, گھر نہیں گئے, سرکار کے دروازے پہ. اس کی بڑی لمبی تشریح ہے, مگر پھر کبھی صحیح انشاءاللہ اس کے اوپر بحث کریں گے, ابھی ادھر ہی ہیں. اب یہ ہوا کہ سرکار کے دروازے پہ آئے. اب سرکار آقا کریم کا طریقہ کیا تھا کہ سیدھے ہاتھ سے ہر کام شروع کرتے تھے, سیدھے ہاتھ سے. اور اس کا مسئلہ یاد رکھ لو کہ کنگھی بھی اگر کرو تو سیدھی طرف سے پہلے کرو, اگر غسل بھی کرو تو سب سے پہلے سیدھے ہاتھ سے کرو, الٹی طرف نہیں. وضو بھی کرو تو سب سے پہلے سیدھا ہاتھ دھو. یعنی کہ اس چیز کو سرکار نے پسند فرمایا. اور حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا بھی میں سرکار کے پاس حاضر ہوتا ہوں, کچھ نہ کچھ مل جائے گا کھانے کو. جب حاضر ہوا تو میں سرکار کی سیدھی طرف بیٹھ گیا. اب میں نے کہا کہ جو بھی آئے گا نا ہدیہ تو وہ میری طرف سے شروع کریں گے, تو بھوک مجھے لگی ہوگا, میں ذرا سیر ہو کے کھا لوں گا. فرماتے ہیں میرے پاس ایک اور آ کے بیٹھ گیا, ایک اور آ کے بیٹھ گیا, ایک اور آ کے بیٹھ گیا, کرتے کرتے 50 سے لے کے 70 تک سے صحابہ بیٹھ گئے. اب بیٹھے ہی تھے تو ایک دودھ کا پیالہ آ گیا. اب میں نے کہا بھائی سرکار کو ملے گا تو سرکار مجھ سے شروع کریں گے, تو میں پی جاؤں گا سارے کا سارا گھٹا گھٹ کر کے. سرکار نے مجھے دیا تو ہوا کیا تغرا امتیاز کہ یہ اٹھاؤ اور ان سب کو پلاؤ. بھوک مجھے لگی ہوئی ہے, سب کو پلاؤ, پیالہ ایک ہے دودھ کا. تو میں اسی معاملے میں تھا, مخمصے میں تھا. میں نے ایک کو دیا, دوسرے کو, تیسرے کو, دیتے دیتے 70 صحابہ کو. جب واپس پہنچا تو سرکار نے فرمایا تم پی لو. تو آپ فرماتے ہیں جب پیالہ میں نے اپنے منہ سے لگایا, نظر اٹھی تو ایک دودھ کی نہر جو تھی وہ پیالے میں جاری تھی. دودھ کا ایک پیالہ 70 صحابہ کو پلایا اور پھر بھی بچ گیا. اور اسی طریقے سے جنگ خندق کا معاملہ ایک ملتا ہے کہ خادم نے سرکار کے صحابی نے کھانا پکایا, سرکار کے کان میں کوئی بات کہی کہ جی چلو 3-4 آدمی آ جائیں گے. تو سرکار نے سب کو حکم دیا بھی چلو. اب وہ گھر آ کے کہنے لگا یہ تو سارے اگر کیسے ہوگا. تو سرکار نے فرمایا کوئی ایسی بات نہیں ہے. کھانے کے اوپر ہاتھ رکھا, ایک روایت یہ, دوسری بات یہ, اوپر کپڑا دے دیا اور فرمایا کہ نیچے سے نکالتے جاؤ دیتے جاؤ. اب 4 آدمیوں کا کھانا کتنے کو پورا ہو گیا, پوری فوج جو ہے وہ کھا گئی, اور کھانا جو تھا وہ اتنا ہی تھا جتنا پڑا ہوا تھا. اب یہ ایک کہ جتنی بھی طلب ہوئی سرکار کے دروازے پہ آئے, طلب مٹ گئی. اب ذرا غور کریں, میں جو بات کر رہا تھا کہ صحابہ پاک جتنی جلدی ہوتا سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جاتے. رات کو جب تک سرکار اپنے حجرے میں جا کے 70 یعنی کہ پردہ نیچے نہ گرتا ہٹتے نہیں تھے, اور صبح کو اول مرہ مطلب وہ آ کے قطار اندر قطار کھڑے ہو جاتے تھے کہ سرکار نکلے اور ہم ان کا دیدار کریں. بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں میں.
اب وہ جلدی جلدی سرکار کا دیدار کرے، یہ صورتحال ہوتی تھی. اور ہوا کیا کہ ایک صحابی میرے رسول کے لکڑیوں کا گٹھا اتارا، گھر رکھا، بھاگے بھاگے سرکار کی محفل میں آ گئے. اب سرکار پردہ پوش ہیں، پردے ڈھانپنے والے ہیں مسکینوں گناہ گاروں کے. اور کسے ڈھانپنا ہے پردہ؟ سرکار نہیں کو ڈھانپنا ہے نا، یہی تو ہے سلسلہ. اس میں بھی ایک روایت ہے، پھر میں بتاؤں گا کہ ہم عیبوں گناہ گاروں کے عیبوں کے اوپر پردہ پوشی اگر کسی نے کرنی ہے تو وہ سرکار نے کرنی ہے، اور اپنی کملی کے نیچے گناہ گاروں کو چھپا کے لے جائیں گے، کوئی بچے گا نہیں پیچھے. اب وہ صحابی جلدی سے آئے تو داڑھی مبارک ان کی الجھی ہوئی تھی، پسینہ بہ رہا تھا. اب سرکار ان کو ٹوک بھی نہیں سکتے تھے کہ کہیں اس کی دل آزاری نہ ہو، یہ پریشان نہ ہو. تو سرکار اٹھے اور ایک آدمی کا بازو پکڑا، پکڑ کے دور لے گئے، جا کے کہا کہ یہ بندہ جو آیا نا اسے کہو یہ گھر جائے، جا کے نہا کے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے کنگھی کر کے تو پھر آئے. اب آ کے تو بیٹھ گئے. اب وہ جو صحابی تھے انہوں نے اس کو پکڑ کے لے گئے، رات رہا. اور وہ واپس جب گھر گئے تو جا کے نہا کے کپڑے پہن کے کنگھی کر کے خوشبو لگا کے سرما لگا کے واپس آئے. تو سرکار نے فرمایا پہلے اچھا لگ رہا تھا یا اب اچھا لگ رہا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اچھا لگ رہا ہے. تو آقا نے کیا فرمایا؟ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. اب صحابی کا مقام بتا رہا تھا کہ صحابہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ جس نے ایک کپڑا کمر کے ساتھ 70 ڈھانپنے کے لیے باندھا ہوا ہے، بس پسینہ بہ رہا ہے بغلوں سے، چہرے سے، جسم سے، اور اس پسینے کی جو بو ہے، سمل ہے، وہ ہمارے نتھنوں تک پہنچ رہی ہے. اور بڑے عجیب بے ہنگم طریقے سے آگے ایک ہاتھ آگے کیا سرکار نے دونوں ہاتھ آگے کیے، اس کا ہاتھ پکڑ لیا. جب اس کا ہاتھ سرکار کے ہاتھ میں آ گیا نا تو ایک واقعہ ملتا ہے تاریخ میں، اور تاریخ بھی بغداد کی ہے. لکھا گیا کہ بغداد کے اندر ایک چور تھا. کیا تھا؟ چور، ڈاکو، لٹیرا، ایک چور تھا. وہ کیا کرتا تھا کہ دن کو دیکھتا رہتا تھا، جتنے مردے دفن ہوتے تھے رات کو قبریں اکھیڑ کے ان کے کفن اتار لاتا تھا. کفن چور تھا وہ. چلتے 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 بات حضرت رابعہ سرکار تک پہنچی. آپ نے اسے بلایا، کہا بھی بات یہ ہے کہ تیری عادت ہے کہ تو کفن کے پیسے مجھ سے لے لے اور میری لاش کو بہانا نہ کرنا. کہا ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں. سودا ہو گیا، پیسے لے کے چلا گیا. سرکار رابعہ کا جب وصال ہوا نا تو چور تھا، سوچا بھی پیسے بھی مل گئے تو کفن کیوں چھوڑوں میں، پیسے تو مل گئے تو کفن کیوں چھوڑوں. اب قبر اکھیڑی، کفن اتارنے لگا تو مائی صاحبہ نے ہاتھ پکڑ لیا. ہاتھ پکڑا، روح نکل گئی. جب روح نکل گئی، صبح کا دن چڑھاتے تک ہمارا پڑا ہے. اٹھایا، جو اپنے ماسٹر صاحب کے ساتھ جانا، میری عبادت کر دینا چاہتا، جلدی آنا. ہاتھ اٹھا کھینچا. اب کوئی جنازہ پڑا نہ پڑا دفنا دیا. اس وقت کے جو صوفی تھے، بزرگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ اس کی قبر جنت کے باغوں سے باغ بنی ہوئی ہے. اب ہے کفن چور، وہ پیشہ ور چور ہے. اب جب پوچھا گیا کہ یہ مقام کہاں سے ملا، کہا مقام ملنے کی کیا معاملہ تھا، جب میری روح نکلی تو میرا ہاتھ ایک اللہ کی بندی کے ہاتھ میں تھا. یہ تو ہے سرکار کی امتی کا مقام اور سرکار کا مقام. اب اس نے ایک ہاتھ آگے کیا، سرکار نے دونوں ہاتھ آگے کیے، پکڑ کے گلے سے لگایا، محبت کی. آپ نے پوچھا سلما شیطن، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ حبیبی یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کا دین قبول کر لوں. وضو نہیں کیا، کپڑے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے بیٹھے ہم صاحب، دین قبول کر لوں. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے کر لے. اب وہ خاموش ہو گئے. خاموشی اتنی پکڑی کہ صحابہ حیران ہو گئے. اور جب خاموشی توڑی تو کیا کہا؟ یا رسول اللہ، میرا جی تو چاہتا ہے کہ میں آپ کا لایا ہوا دین قبول کروں، مگر اس میں میری ایک شرط ہے. مگر یہاں پہ ہم شرط نہیں کہیں گے، عرض کہیں گے. شرط نہیں کہیں گے، عرض کہیں گے. میری ایک عرض ہے، وہ یہ ہے کہ حبیبی یا رسول اللہ،
عرض یہ ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو. کیسی بات بنوائی مزے کی. ہاتھ سرکار نے پکڑا ہوا ہے, سرکار نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے, میرا خاتمہ ایمان پر ہو. اب سرکار اس کے ایمان کے بھی گواہ بن گئے, گواہ بن گئے, اور سرکار نے فرمایا تیرا خاتمہ ایمان پر ہوگا, جا میں گواہی دیتا ہوں. خاموش. اب صحابہ نے کہا بھی کرنا پڑے گا. پھر سر اٹھایا, کہا یا رسول اللہ ایک میری اور عرض ہے. یاد آ گئی, کیا عرض ہے؟ عرض نہیں کرے جا رہا ہے, ابھی تو کلمہ بھی نہیں پڑا. کہا کہ عرض یہ ہے کہ قیامت کے دن میرا قرب آپ کے ساتھ ہو, میرا قرب آپ کے ساتھ ہو. اب کبھی اب کلمہ پڑے گا. خاموش. اب تیسری مرتبہ سر اٹھایا, چہرے رسول کی زیارت کی, تلاوت کی, تو عرض کی حبیبی یا رسول اللہ ایک عرض میری اور ہے باقی, کہ جب میری روح کف سے انسری سے نکلے تو میرا ہاتھ سرکار کے ہاتھ میں ہو. اب یہ نہیں کہا کہ تیری روح کب نکلے گی, کل نفس ذائقۃ الموت آنا ہے, ویسے اجل لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون, کہ کیا ہوگا کیا ہوگا, ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا, تو کہاں ہوگا میں کہاں ہوگا. مگر سرکار نے اس کی بھی ذمہ داری لے لی. جب اس کی ذمہ داری لی تو ہاتھ سرکار کے ہاتھ میں تھا. سرکار نے فرمایا پڑھ. اب انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں. اس کے اوپر بڑی لمبی بحث ہے, پھر کبھی سے اور میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. سرکار نے فرمایا اچھا پڑھا ہوا نہیں ہے تو پھر جو میں کہتا ہوں وہ کہے, جو میں کہتا ہوں وہ کہے. اب سرکار نے کیا کہا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں. سرکار تو گواہی دے رہا ہے, وہ بھی گواہی دے رہا ہے. کس چیز کی گواہی دے رہا ہے؟ اشہد ان لا الہ وحدہ, وہ ایک ہے, بغیر دیکھے کے گواہی دے دی, وہ ایک ہے, دیکھا ہی نہیں اور شہادت دے رہا ہے. لمبی بات ہے اس کے اوپر بھی, گواہی دیتا ہوں. اور آگے کیا, اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. محمد جو اللہ کے بندے ہیں, خالی بندے نہیں ہیں, اور رسول وہ رسول بھی ہیں, خالی بندے نہیں ہیں, وہ بندے ہیں مگر رسول ہیں. ثابت جو ہے کہ بندہ اور ہوتا ہے, عبد دیگر عبدہ چیز ہے دیگر, ما سراپا انتظار و منتظر. خالی بندہ ہونا اور بات ہے, اور بندے کے ساتھ رسول ہونا اور بات ہے. یہ نہیں کہتے میرے کو بندہ بندہ ہماری نہیں, بندہ بندے میں فرق ہوتا ہے. بندہ ہے مگر وہ بندہ وہ ہے جو رسول ہے. ایک بندہ وہ ہے جو گناہ میں پسڑا ہوا ہے, لسڑا ہوا ہے, وہ رسول ہے جو پیدائش سے لے کے آخر وقت تک معصوم رہا. پھر بات لمبی ہو جائے گی. اب سرکار نے اسے دعوت دی, کلمہ پڑھا تو گرفت تھوڑی ڈھیلی ہوئی, تو نیچے ہوتا 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 سرکار کے دونوں قدموں میں اس کا سر تھا, اور اس کی روح کف سے انسری سے پرواز کر چکی تھی. اب نماز ثابت نہیں, روزہ ثابت نہیں, حج ثابت نہیں, کوئی نیکی ثابت نہیں, سوائے اس کے کہ ہاتھ سرکار کے ہاتھ میں ہے. اس کے اوپر ایک دلیل اور دے کے ختم کرتا ہوں کہ سید دو عالم آقا کریم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کی. اب میں پہلے بتا چکا ہوں کہ صحابی کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا, کوئی بھی نہیں صحابی کے درجے کو پہنچ سکتا, جو مرضی کرتا رہے, کیونکہ دولت صحبت سرکار ساتھ لے گئے. کیا عرض کی حبیبی یا رسول اللہ قیامت کے متعلق کچھ بتاؤ. سرکار نے پوچھا تو نے قیامت کے متعلق کیا تیاری کی ہے؟ اب صحابی ہے نا, اس کی صحبت میں کوئی شک تو نہیں ہے, کلمے میں کوئی شک تو نہیں ہے, اس کے مقتدی ہونے میں کوئی شک تو نہیں ہے, مگر یہاں کسر نفسی یہ ہے کہ ہاتھ باندھے ہوئے اور عرض کر حبیبی یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ دولت صحبت مصطفیٰ تھی, قرب مصطفیٰ کی دولت تھی, نسبت مصطفیٰ کی دولت تھی, مگر کسر نفسی سے کام لیا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, سر جھکائے ہوا ہے, آنسو گر رہے ہیں. سر اٹھایا نا تو چہرہ رسول کو دیکھا, کہا یا رسول اللہ ایک چیز میرے پاس ہے, اللہ اور اس کے اس رسول سے میں پیار کرتا ہوں, اللہ اور اس کے اس رسول سے پیار کرتا ہوں. تو سرکار نے فرمایا البر مع من احب, جا پھر تو جس سے پیار کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا. اب ذرا یہ دیکھیں کہ ہاتھ کی وہ جو گرفت ڈھیلی ہوئی, نیچے ہوا, سر جو تھا وہ سرکار کے قدموں میں تھا. اب جب سرکار کے قدموں میں سر تھا, روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی. اور وہ ایک بزرگوں کا کلام یہ پڑھتا ہوتا ہے, پیر حیدر شاہ صاحب کا, تو انہوں نے فرمایا تھا میں مراں فتد مراں جد ویخ لا سرکار نو, سر میرا ہو قدموں والے منہ میرا دربار. اب سرکار کے قدموں پہ سر رکھا ہوا ہے, روح نکل گئی. اب فرشتے کیا پوچھیں گے, کیا سوال کریں گے؟ وہ بھی تاریخ آتی ہے, وہ بھی واقعہ ملتا ہے کہ سرکار والی بغداد کا دھوبی تھا, ساری زندگی کپڑے دھوتا رہا, تو وہ سوال قبر میں گا تو اس نے کہا جی مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے.
میں تو سرکار کا بس وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ سرکار والی بغداد کا دھوبی تھا، بس کچھ بھی نہیں کیا، مجھے تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس کے اوپر بڑے اختلاف ہے مگر ہوتے رہے جو ہوتا ہے. تو اب یہ ہے کہ میں تو سرکار کا دھوبی تھا. اب یہ ایک سوال، دو سوال، ترے سوال. اب سرکار جب قبر میں آ گئے تو پھر سوال کو کی کیا ضرورت نہیں باقی. جب خود سرکار قبر میں آ گئے تو ضرورت ہی نہیں کسی سوال کی. اب فرشتے سوال کریں گے تو کیا کریں گے؟ نماز کا سوال کریں گے، روزے کا سوال کریں گے، کس چیز کا سوال کریں گے؟ اس کا تو ہاتھ سرکار کے ہاتھ میں ہے، سر سرکار کے قدموں میں ہے، روح نکل گئی. اور صحابہ پاک جو ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں ٹوٹ گئی. اور قبر سرکار نے بنوا کے جب رکھا تو صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ ہماری سوچتے تھے اور یہ خواہش تھی کاش اس کی جگہ ہم ہوتے اور سرکار اپنے ہاتھوں سے ہمیں دفناتے. وہ صحابہ پاک جن کے سامنے تکمیل نبوت بھی ہوئی، جن کے سامنے قرآن کا نزول بھی ہوا، تو اب کیا کہا کہ اے میرے صحابہ جب تم جنت کے باغوں سے گزرو، جہاں سے شروع کی تھا مرر تم بیریاض الجنہ فرتو، جنت کے باغوں سے گزرو تو کچھ کھا لیا کرو. اب صحابہ نے کی یا رسول اللہ وہ جنت کے باغ کیا ہے، کہاں ہیں؟ تو آقا کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ مجالس ذکر بریاض الجنہ، اللہ کے ذکر کی جو مجلسیں ہوتی ہیں وہ جنت کے باغ ہوتے ہیں. اللہ کے ذکر کی مجلسیں جو ہوتی ہیں وہ جنت کے باغ ہوتے ہیں. سرکار آقا کریم نے فرمایا جب عاقل بالغ 40 آدمی، 30 آدمی، 20 آدمی مل کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ٹھکراتا نہیں ہے. تو جہاں سے شروع کیا تھا معاملہ وہ یہ تھا کہ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر اپنے دل کو نفس مطمئنہ، قلب مطمئنہ بنانا چاہتے ہو تو پھر میرا ذکر کرو. جتنا میرا ذکر کرو گے اتنا میں تمہارا ذکر کروں گا. اذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، شکر کرو کفر نہ کرو. اب کمزوری یہ واقعہ ہو گئی نوجوان ساتھیوں کہ رات کا جاگنا کہاں گیا، صبح کا اٹھنا کہاں گیا، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے، تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے. اب معاملے سارے الٹ ہو گئے، پلٹ ہو گئے، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا. آج 5 منٹ کا وقت ایک نماز کا ہوتا ہے، 10 منٹ کا نماز کا وقت ہوتا ہے، اس کے لیے وقت نکالو، اپنی زندگیوں کے اندر تھوڑا سا انقلاب پیدا کرو اور کل رسول کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. سرکار کی وہ آخری بات میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، سرکار نے سیدہ فاطمہ زہرا اپنی لخت جگر بیٹی کو بلایا جیسے شجر رسول چلا ہے. فرمایا بیٹی اس بات پہ فخر نہ کرنا کہ میں مصطفیٰ کی بیٹی ہوں، اس بات پہ فخر نہ کرنا کہ میں مولا مرتضیٰ کی بیوی، اس بات پہ فخر نہ کرنا کہ میں حسنین کریمین اشباب اہل جنت کی ماں ہوں. اچھے سے عملوں کا تحفہ لے کے میرے پاس آنا، اچھے سے عملوں کا تحفہ لے کے میرے پاس آنا تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں تیرا تعارف کرا سکوں کہ یہ میری بیٹی ہے جو اتنے عمل لے کے آئی ہے. اللہ تعالیٰ محبوب کریم کے صدقے سے ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو بابا جی اینڈ کمپنی نے اور یہ سب نے مل جل کے یہ سلسلہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکت دے. آپ دور دور سے سفر کر کے آئے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، کسی کی خوشنودی کے لیے تو آئے نہیں ہیں، اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں. تو جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو پھر اللہ ہی اپنی بارگاہ سے اس کو نوازتا ہے. آپ کی زندگی کے سفر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مظفر فرمائے، آسان فرمائے، رزق میں برکت دے. یہ اتنی خوبصورت محفل سجی، اللہ اس محفل کے صدقے میں سب کی مشکلیں آسان فرمائے اور سب کی حاضری جو ہے اسے شرف قبولیت عطا فرمائے. انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے، ممکن اتر جائے تیرے دن میں میری بات، چونکہ تھکاوٹ تھی. پاکستان میں تو اس وقت 12:30 بج گئے ہیں، تو میں تو پتہ نہیں کب کا اٹھا ہوں، کب کا سفر میں نے کیا ہے 8, 10, 12 گھنٹے کا. مگر یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ لوگوں کی محبت اور شکیل بیٹے کی محبت، اس نے یہ اتنا سلسلہ اہتمام کیا، وقف کیا، سارا کچھ سلسلہ. آپ 5 سال سے یہاں پہ محفلیں ہو رہی ہیں. میں نے پہلے کہا کہ چونکہ نارتھ میں اور اس وقت تھوڑا سا ذرا کیا کہ فیصلہ ہو جاتا ہے، فرق ہو جاتا ہے، تو آنا جانا جو ہوتا ہے وہ ذرا مشکلات میں ہو جاتا ہے. مگر یہ ہے کہ جو کام بھی، ایک بات یاد رکھو، کرنے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے 3 ائمہ جو ہیں ان میں ارادہ ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک نیت ہے کہ نماز کی نیت کرنی ہے. 3 ائمہ کہتے ہیں ارادہ ہے، تم چل پڑے تو نماز کے لیے ہے اور کیا کام ہے. مگر سرکار امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نیت ہے، مصلی پہ کھڑے ہو کر نیت کرو.
اب گھر سے چلتے ہو تو نیت کر لیا کرو، مثلا نیند آئی ہے تو سونا تو ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ سونا ہے نا، تو اگر سونے سے پہلے تھوڑا سا ٹائم نکال کے 1 منٹ کا اپنی صحت کے لیے، اپنی ہیلتھ کے لیے، کیا خیال ہے آپ کا؟ صبح سویرے برش کرتے ہو تو کس لیے کرتے ہو؟ کسی کے لیے کرتے ہو، اپنی ہیلتھ کے لیے کرتے ہو نا، کسی کے لیے تو نہیں کرتے۔ اگر صبح غسل کرتے ہو تو اپنی ہیلتھ کے لیے کرتے ہو، گندے بنتے رہو گے تو میں اپنے بیٹے کو لے کر اٹھ جاتے تیرے سے بو آتی ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر اپنی داڑھی مبارک کو شیو کرتے ہو، جو بھی کرتے ہو اللہ معافی دے، اس کے بعد تو وہ آپ اپنے لیے کرتے ہو نا، اپنی ہیلتھ کے لیے کرتے ہو، اپنی خوبصورتی کے لیے کرتے ہو۔ اگر 2 یا 3 دن کے بعد کپڑے بدل لیتے ہو تو اپنی ہیلتھ کے لیے کرتے ہو، کسی کے لیے تو نہیں کرتے، اپنے لیے کرتے ہو۔ تو اگر اپنے لیے رات کو وضو کر کے کلی کر کے اپنی ہیلتھ کے لیے، جس میں بہت سارے راز ہیں رات کو وضو کرنے میں، اپنی ہیلتھ کے لیے وضو کر کے تو رات کو سو اور یہ ارادہ کرو کہ وضو کرنا بھی سنت ہے، اور سو میرے اللہ میں اس لیے رہا ہوں کہ سونا بھی آرام کرنا بھی تیرے محبوب کی سنت ہے۔ تو جتنی دیری تم سوئے رہو گے تمہارے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا، رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا، اس لیے کہ یہ نیت کر کے جو ہے وہ یہ سویا ہے، اور وہ نیت کیا ہے کہ وہ سنت رسول کی ہے۔ سر یا ماما باندھتے ہو، ٹوپی باندھتے ہو، کوئی کام بھی کرو تو یہ ارادہ کرو کہ میرے اللہ کی تیرے محبوب کی سنت ہے، اس لیے کر رہا ہوں، تو اس میں برکت ہو جائے گی، اس میں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ نیت ارادہ یہ ہوگا۔ ہمیں بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے، کھانا تو کھانا ہی ہے، تو اگر مثلا صحابی رسول ہے، یا رسول اللہ میں کھانا کھاتا ہوں تو میں سحری نہیں ہوتا، میں کتنا کھانا کھا جاتا ہوں، اور مجھے بچوں سے بڑی شرم آتی ہے، میں ان کا بھی کھا جاتا ہوں۔ سرکار نے بڑے غور سے دیکھا تو آپ نے فرمایا اچھا کل ایسے کرنا کہ ہاتھ دھو کے ایک یہ گھٹنا جو ہے یہ نیچے لمبا کر کے، یہ گھٹنا کھڑا کر کے سیدھے ہاتھ سے بسم اللہ کر کے روٹی کھانا، اور پھر آپ مجھے بتانا۔ اب ہاتھ دھوئے سنت کے مطابق ایک گھٹنا پیٹ بچھایا، دوسرا گھٹنا کھڑا کیا، بسم اللہ پڑھ کے، تو وہ تقریباً پونی روٹی کھا کے تو ظاہر ہو گئے۔ یا رسول اللہ یہ آپ نے فرمایا کہ تیرا روٹی کھانے کا طریقہ جو تھا اس میں شیاطین کا دخل تھا، اللہ کی رحمت کا دخل نہیں تھا۔ اب تو نے طریقہ اختیار کیا، اللہ کے اسم سے شروع کیا، اس میں اللہ نے برکت دی، اور اتنی برکت دی کہ جو 4 آدمیوں کا تو کھاتا تھا 1 چپاتی سے تو سیر ہو گیا ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کی برکت ہو گئی، اللہ کی رحمت۔ تو اپنی ہیلتھ کے لیے ہم سارا کچھ کرتے ہیں، تو اگر صرف اتنا کر لیں کہ سونے سے پہلے یہ نیت کر لیں، جاگنے سے پہلے یہ نیت کر لیں، نہانے دھونے سے پہلے یہ نیت کر لیں، سارا کچھ کام کرنے سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ یہ بھی رسول کی سنت ہے، یہ بھی رسول کی سنت ہے، یہ بھی رسول کی سنت ہے، تو میرا خیال ہے کہ کام تو کرنا ہی ہے نا، جیسے میں نے وہ کھڑکی والا واقعہ بتایا، کام تو کرنا ہی کرنا ہے، سونا ہی سونا ہے۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ مگر یہ ہے کہ جتنی دیری سوئے رہو گے اتنی دیری اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہے گی، اور صوفیاء کا یہ فیصلہ ہے کہ وضو کر کے سونا، صبح اٹھ کے فوراً وضو کر لینا، یہ شامل ہے ساری رات وضو میں، یہ ساری رات وضو میں شامل ہے، یہ رات کو وضو کر کے سونا۔ اور اس میں اگر میں حکمت کے اصول آپ کو بتاؤں تو حیران رہ جائیں گے کہ کتنی بیماریوں کا علاج ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، مجھے بات کہنی نہیں چاہیے کہ جی فلاں آدمی کی انگلی خراب ہو گئی شوگر کی وجہ سے، انگلی ہاتھ کی نہیں خراب ہوتی، پاؤں کی خراب ہوتی ہے نا، پاؤں سے، پاؤں کی انگلی سے شوگر نکلتی ہے نا، اور تو کیسے نہیں نکلتی۔ مگر اگر رات کو پاؤں دھو کے انگلیوں کے اندر اچھی طرح خلال کر کے ان کو خشک کر کے سو جائے تو کبھی نہیں ہوتا، یہ کبھی شوگر جو ہے وہ انگلی کے اوپر اٹیک نہیں کرتی، انگلی کے اوپر اٹیک ہے۔ ہمارے پاس تو سارے کا سارا جو ہے علاج موجود ہے، حکیم الامت نے سارا علاج بتایا، مگر ہم اب خود نہ کریں تو اس میں تو ہماری اپنی بد نصیبی ہے نا۔ آقا کریم نے تو ہمیں سارا کچھ بتا دیا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے سرکار نے منع فرمایا، ایک چھینک لگا کے سرکار نے منع فرمایا نہیں، 3 سانسوں میں پانی پیو۔ دودھ کی باری آئی تو سرکار نے فرمایا 1 سانس میں دودھ نہیں پینا، تمہارے معدے میں جا کے اسٹومک کے جا کے زہر بن جائے گا۔ کیسے پیو؟ 1 گھونٹ پی کے رکھ دو، پھر 1 سانس لو، پھر گھونٹ پی کے رکھ دو، اور اس میں کرو کیا؟ دودھ تو پینا ہے نا، کیا حال ہے؟ نور ہے اللہ کا، اور اس میں شفا ہے، بیماریوں کا علاج ہے اس میں۔ اور طریقہ کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، گھونٹ بھر رکھ دیا، اللہ اکبر، پھر گھونٹ بھر لیا، پھر رکھ دیا۔ اب دودھ پی رہے ہیں نا، مگر اس میں سنت بھی ہو رہی ہے اور اللہ کی کبریائی بھی ادا ہو رہی ہے، اللہ اکبر بھی ہو رہا ہے اس میں۔ تو وہ گھونٹوں سے دودھ پیو گے تو سرکار نے فرمایا کہ تمہارے اسٹومک میں جا کے وہ قیمتی اور صاف ستھرا بلڈ بنے گا۔ یہ ہے ایک سنت کی عظمت۔ جس طریقے سے
حضرت طارق بن زیاد کا واقعہ میرے خیال یہ پروفیسر صاحب کو پتا ہوگا کہ جب وہ مقام پہ ابرس پہ پہنچے تھے تو انہوں نے کہا تھا بھائی اپنی کشتیاں جلا دو، کشتیاں جل گئی ساری کی ساری، اور وہ سوچنے لگے کہ یار کوئی ایسا معاملہ ہے جو ہم سے نہیں ہو سکتا، سوچ سوچ کے رات اٹھ کے لگے اوہو صبح کو مسواک نہیں کیا، اب سب کو مسواک کاٹ کے ایک ایک مسواک پکڑا کے دی کہ دریا کے سمندر کے کنارے بیٹھ جاؤ اور مسواک کرو، یہ سنت رہ گئی۔ اب مخالفین نے دیکھا تو کہا کہ یہ تو بڑے ظالم لوگ ہیں، بھوکے لوگ ہیں، یہ تو درخت کھا رہے ہیں، ہمیں کب چھوڑیں گے، یہ تو درخت چبا رہے ہیں، دبا دب لگے ہوئے ہیں، تو یہ کب ہمیں چھوڑیں گے۔ اب وہ سنت کا اثر یہ ہوا کہ وہ اتنا ہی دیکھ کے بھاگ گئے، ڈر گئے، بھاگ گئے اسے۔ تو سنت رسول جو ہے اس میں بہت ساری برکتیں ہیں، اللہ کے ذکر میں بڑی تازگی ہے، اس میں بڑی راحت ہے، سکون ہے۔ جب کسی سے ملو یاد رکھو میرا کام ہے آپ کی رہنمائی کرنا، آپ کی گائیڈنس کرنا، جب ملو تو بالقلب ملو۔ کیسے ملو؟ بالقلب ملو۔ یہ نہیں ہے کہ اندر اور ہے، مردہ اندر پڑا ہوا ہے اور باہر اور ہے، نہیں ہے تو نہ ملو، کوئی بات نہیں، مگر جب ملو تو پھر دل سے ملو، قلب سے ملو، اور خوش ہو کے سمائل کر کے پوچھو بھائی تیرا کیا حال ہے، ٹھیک ہے، تو اچھا ہے، ملا نہیں آج اتنے دن ہو گئے، معاملہ اتنا ہی ہوگا، مگر اللہ راضی ہو جائے گا چونکہ رسول کی سنت ہے۔ اور پھر آقا کریم نے فرمایا جب تمہارا کوئی بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی پر جاؤ، بیمار پرسی کرو، اور پھر بیمار پرسی محرم ہو، غیر محرم نہیں، تو اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے اس سے پوچھو بھائی تیرا کیا حال ہے، اس کے لیے دعا کرو، اور خالی ہاتھ نہ جاؤ، کچھ لے کے جاؤ، کچھ لے کے جاؤ، ہاں پھول کی ایک پتی کیوں نہ ہو، وہ لے کے جاؤ اس کے لیے، اور جب وہ ملے تو کھلے دل سے ملو اس کو۔ اور تیسری ضرورت کیا ہے مسلمان کا، مسلمان بھائی کے اوپر تیسرا حق کیا ہے کہ جب وہ دنیا سے چلا جائے تو خلوص نیت سے اس کا جنازہ پڑھو۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے اللہ نے فرمایا اگر اپنے دلوں کو مطمئن کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہارا اطمینان دنیا کی دولت میں نہیں ہے، کسی چیز میں بھی نہیں ہے، وہ تمہارا، جس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نہیں یہ سلسلہ بھی ضروری ہے، دنیا کی ضروریات ہیں پوری کرنی ہے، اس میں بھی حدیث شریف ہے، بات لمبی ہوتی جائے گی، بس میں بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین کی روایت، اب گھر والوں کی روایت جو ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی، اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے کہ گھر والے ہیں رسول کے، اہل خانہ ہے رسول کے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے کان لگا کے سنا تو مسجد نبوی میں 3 بندے بیٹھے ہوئے اور تینوں ہی صحابی تھے، تو وہ آپس میں کو مکالمہ مسالمہ کر رہے ہیں، ایک کہہ رہے ہیں کہ میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، میں بڑی خوش ہو گئی کہ دین کی بڑی بلندی ہو گئی، ساری زندگی روزہ رکھوں گا۔ دوسرے کہہ رہے ہیں کہ میں ساری زندگی مسجد میں گزار دوں گا، بس گھر میں نہیں جاؤں، یہ بات قابل غور ہے، غور سے سننا۔ اور تیسرا کہہ رہا ہے میں جنگل میں کہیں نکل جاؤں گا، ادھر جا کے اللہ اللہ کروں گا۔ مائی صاحبہ فرماتی میں بڑی خوش ہوئی کہ اتنا ماشاءاللہ دین کا عروج ہو گیا، اتنی بلندی ہو گئی کہ یہ روزہ رکھنے کو تیار ہو گیا، گھر چھوڑنے کو تیار ہو گیا، کوئی مسجد کو گھر بنا رہا ہے، کوئی جنگل کو جا رہا ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے آقا کریم کو بڑی خوشی سے یہ بات بتائی، مگر میں نے دیکھا کہ سرکار کا چہرہ جو ہے وہ رنگ مبارک جو ہے وہ متغیر ہو گیا، تبدیل ہو گیا۔ سرکار نے رضا مبارک کندھے پہ رکھی، فوراً حرم پاک میں مسجد نبی میں پہنچے، حکم دیا کہ نکارہ بجا دو، تب بجا دو، سارے اکٹھے ہو گئے، بھاگ کے آ گئے۔ آپ ممبر پر بیٹھے، آپ نے خطبہ کیا دیا، آپ نے فرمایا سنو، سن رہے ہو؟ جی سن رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں میری زندگی کے اوپر شک ہے؟ یا رسول اللہ نہیں، میرے سونے پہ شک ہے، میرے جاگنے پہ شک ہے، میری عبادت پہ شک ہے، کسی بات پہ شک بھی نہیں ہے، کسی بات پہ بھی شک نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ ایو کو مثلی، میری سرکار پر کو مثل ہے تو لاؤ، اب سرکار کی مثل ہی کوئی نہیں ہے، ان کے عمل کو کیسا عمل پہنچ سکے، مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ سرکار فرمایا میری زندگی کوئی شک، کسی کی ضرورت ہے کوئی انگلی اٹھائے۔ جب صحابہ نے یہ کہہ دیا کوئی شک بھی نہیں ہے تو پھر کسی کی کیا ضرورت ہے کہ کوئی شک کرے۔ اب سرکار نے فرمایا تم یہ کرتے ہو کہ ساری زندگی روزے رکھیں گے، جنگلوں میں نکل جائیں گے، مسجدوں میں چلے جائیں گے؟ نہیں، تمہارے اوپر تمہارے اہل خانہ کا بھی حق ہے، تمہارے جسموں کا بھی حق ہے۔ عبادت کے وقت عبادت کرو، سونے کے وقت سو جاؤ، جاگنے وقت جاگو، ہر روزی کماؤ، اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ۔ یہی اختلاف جو ہے نا وہ بستر بندوں سے ہمارے حدیث سے چلتا ہے، یاد رکھنا۔ اس حدیث کو ہم استدلال پیش کر اس کو ان کو دلیل دیتے ہیں ہم کہ سرکار نے فرمایا کہ اپنی محنت مزدوری کرو، اپنی محنت سے بچوں کا پیٹ پالو،
ان کو لقمہ کما کے دو. یہ نہیں ہے کہ چھوڑ جاؤ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے. اللہ حامی و ناصر تو کتوں کا بھی اللہ حامی و ناصر ہے, وہ بھی آخر اس کی مخلوق نے بنایا ہوا ہے, مگر کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو کرنی پڑتی ہیں. تو یہ ہے کہ یہ گنتا میں جاؤں تو پھر بہت لمبا سلسلہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں سب دوستوں کی حاضری بھی قبول فرمائے, اور اس فقیر خانے کے اوپر یہ جو سلسلہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو, بابا جی اینڈ کمپنی والے جتنے بھی یہ غلام بابا جی کے خادم بیٹھے ہوئے ہیں, سب کی اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے, سب کی اللہ تعالیٰ مشکلیں آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کرتے ہیں جتنے بھی دوست ہیں نا سارے ایک دفعہ علم شریف 3 دفعہ کچھ پڑھو. یہ جو لوگ میرے ساتھ سفر کرتے ہیں, شاید میرا خیال اس دفعہ حج پہ ندیم بھی تھا, جہاز میں لوگوں نے سفر کیا ہوگا نا میرے ساتھ, سارے بیٹھے ہوئے ہیں, صوفی صاحب نے بھی کیا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ کچھ دوستوں نے سفر کیا ہے حج پہ میرے ساتھ جہاز میں. اچھا تو یہ بتاؤ میرا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. پاکستان سے میں نے قرآن شروع کیا, جب ہیتھرو ایئرپورٹ اترا 1 ختم اور 2 پارے تھے, اور وہ ہمیشہ ختم یہاں آ کے ایصال ثواب ہوتا ہے. بس ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. بیٹھے منہ اٹھا کے بیٹھے رہنا, آسمان کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں, اتنی بڑی مصیبت بلا جو ہے وہ آسمان سے سفر کر رہی ہے, مجھے شکر الحمدللہ. تو مجھے بڑا کم از کم سکون ملتا ہے. حرم نبوی میں سکون ملتا ہے یا پھر سفر میں مجھے بڑا سکون ملتا ہے. کام کر رہے ہیں وہ, آج وہ کہنے لگا جی آپ اس وقت کے کب کے لگے ہوئے آپ تھکے نہیں ہیں. میں نے کہا بھائی یہ تھکنے والی چیز نہیں ہے. تو آج الحمدللہ کہ 1 قرآن پاک اور 2 پارے ختم. اس گھر میں شکیل صاحب کی والدہ, شکیل صاحب کے والد صاحب, ان کی اہلیہ محترمہ اور میرے جان نثار, آپ سب لوگوں کو سلو والوں کو چورا شریف کا راستہ دکھانے والے, غلط تو میں نے نہیں کہا, چورا شریف کا راستہ دکھانے والے خلیفہ عبدالعزیز. یہ نہیں ان کا بیٹا بیٹھو کہ میں خوش آمد کر رہا ہوں, نہیں, جو صحیح بات ہے وہ صحیح ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو میرا ہدیہ ہے, ہم یہ شکیل صاحب کے والد ہیں, ان کی والدہ محترمہ ہیں, اور اہل خانہ گھر سے ان کی اہلیہ بڑی اچھی بیٹی تھی, خدمت گزار بیٹی تھی, یہ سب جانتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, ہمارے آزاد کشمیر کا ایک بندہ ہے نصیر, اس کا نام جی. میں حقیقت حلفاً آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نصیر اب بھی جب یاد آتی تو رونے لگ جاتا. کیونکہ جب میں جاتا تھا کبھی گھر تو وہ مجھ سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ روٹی کھا دیا, وہ چیڑا کپڑا تھے ہی کوئی, پیسے تھے ہی کوئی. تو یہ بات تھی. اس کے بعد خلیفہ عبدالعزیز صاحب تھے. اب میں کیا تعریف کروں, باہر کیف جانے والا ہر بندہ اپنی مثال آپ ہوتا ہے, ہم اس کی مثال نہیں دے سکتے. تو ان سب کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں. آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. مولا قدوس کلام پاک اہتمام و انصرام, تیری رضا واسطے, تیری خوشنودی واسطے, تیرا قرب حاصل کرنے واسطے, تیری بارگاہ رحیم کریم وچ حاضری ہے. میرے اللہ تو شرف قبولیت عطا فرما, درجہ استجابت عطا فرما, قبول منظور حضور فرما. اے میرے اللہ تمام کلام پاک دوستاں دے پاکیزہ جذبات دور تو سفر کر کے آنا, ہدیتاً تحفتاً نبی مکرم نور مجسم آقا کریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین حامی بے کساں سرکار دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ تحفہ اساں عاجزاں مسکیناں دی طرف حاضر میرے اللہ تو قبول فرما. حبیبی سیدی یا رسول اللہ اساں عاجزاں مسکیناں دے ہدیے تے تحفے قبول فرما. اے میرے اللہ میرے مصطفیٰ کریم دے توسل کریمہ دے نال تمام انبیاء اور رسول, اصحابہ پاک, خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین, اصحابیات, ازواج مطہرات, امہات المومنین, جملہ اہل بیت اطہار, اشرا مبشرہ, تابعین تبع تابعین, شہیدان بدر, شہیدان احد, سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دل فقہ, شہیدان کربلا, امام علی مقام, حسنین کریمین معصومین, مائیاں پاکاں بیبیاں پاکاں دی بارگاہ حاضری تو قبول فرما. اے میرے اللہ ایم مجتہدین, محققین, محدثین, مفسرین,
تمام سلاسل دے اولیاء کاملین بزرگان دین دی بارگاہ حاضری تو قبول فرما. نظر معین نظر محبت والی بغداد شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی آپ دے والدین کریمین دی بارگاہ حاضری تو قبول فرما. اور بالخصوص نظر معین صاحب خانہ دے والدہ والد اہل خانہ درویش خلیفہ عبدالعزیز تمام ننہال ددھال سسرال حاضرین جتنے بیٹھے ہیں سارے دنیا کو چلے گئے رفقا سب دی بلندی درجات واسطے ہدیہ عقیدت و محبت ایصال ثواب تو قبول فرما. اے میرے اللہ سب دوستان دی حاضری قبول فرما. نہایت محبت نال نہایت خلوص تے نال تیری رضا واسطے تیری خوشنودی واسطے تیرا قرب حاصل کرنے واسطے اہتمام کیتا گیا. میرے اللہ تو اپنی بارگاہ قبول فرما درجہ استجابت عطا فرما قبول منظور حضور فرما. تمام دوستان دے رزق وچ برکت مال جان وچ برکت عزت عروج برکت عطا فرما. اور جڑا اہتمام کیتا بابا جی اینڈ کمپنی نے میرے اللہ تو اس کو دوام عطا فرما پذیرائی عطا فرما مشکلاں آسان فرما زندگی دیاں راہماں آسان فرما زندگی دیاں مشکلاں آسان فرما. اپنی رحمتاں تے برکتاں دے نال میرے بابا جی ہر غلام نو مالا مال فرما ہر غلام نو مالا مال فرما. التجاواں قبول فرما صداواں قبول فرما دعاواں قبول فرما. میرے اللہ بیماراں نو صحت عطا فرما گھراں وچ بیمار ہسپتالاں وچ بیمار صحت عطا فرما. قرضدار دوستان دے قرضے دور فرما. اے الہ العالمین پریشان ساتھیاں دیاں پریشانیاں دور فرما پریشان حال ساتھیاں دیاں پریشانیاں دور فرما. جمی آفات و بلیات تو محفوظ فرما ناگہانی آفات و بلیات تو محفوظ فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا من جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک الدرجات وتبلغنا بأقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات بعد الممات انک مجیب الدعوات یا رافع الدرجات یا قاضی الحاجات یا حل المشکلات یا حل المشکلات اغثنی یا الہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی وصحبہ اجمعین برحمتک یا